علیکم ویورز، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے انڈے کے لیے پالی گئی مرغی کا کاروبار شروع کرنے سے پہلے آپ کا مرغی کا انتخاب کرنا۔ آج کل انڈے کا ریٹ بہت زیادہ اچھا ہوا ہے مارکیٹ میں۔ وائٹ لیگون کا سفید انڈا ہو جسے شیور کے نام سے جانا جاتا ہے، یا گولڈن مصری کا فارمی انڈا، دیسی انڈا جسے کہتے ہیں، دیسی فارمی انڈا، وہ ہو، دونوں کے لیے کیونکہ ریٹ اچھا ہونے کی وجہ سے آپ یہ سمجھیں کہ ہم اس کا کاروبار شروع کرنا چاہ رہے ہیں، تو اب کس طرح اس کو کیا جائے۔ تو میں اس پہ آج کے ٹاپک میں انتہائی اہم ایک چیز کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں گا، اور اس پہ عمل کرنے سے آپ ایک بڑے نقصان سے بچ سکتے ہو۔ تو پہلی چیز جو آپ کے ذہن میں اگر آ رہا ہے کہ میں نے ابھی اس سیزن میں انڈے کا کاروبار کرنا ہے، تو یہ اگر تو کوئی ذرائع آپ کے ہاں ایسے ہیں، جیسا آپ کا کوئی عزیز یا رشتہ دار اس نے چوزا پال کے، اس کو مرغی کا چوزا پال کے اس کو انڈے دلوانے کی غرض سے اسے فلاک کو تیار کیا ہو، جو کہ بہت کم، شاید نایاب ہے یہ، آپ کے ساتھ ایسا نہ ہو، تو آپ کر لو، فلاک کو آپ ڈال لو 1,000 2,000 3,000، ورنہ آپ اس طرف نہیں جائیں۔ تیار مرغی لے کے اس سے انڈے دلوانے میں ناکامی ہوگی آپ کو۔ اس کی وجہ کیا ہے وہ آپ کو سمجھا دوں۔ پہلی وجہ، چوزے کا جب انتخاب کیا جاتا ہے، جس مرغی سے ہم نے انڈے دلوانے ہوں، انڈے حاصل کرنا ہو، ان انڈوں سے چوزے بیچنا ہو یا ان انڈوں کو مارکیٹ میں سیل کرنا ہو، اس کے چوزے کا انتخاب کرتے وقت یہ خیال رکھا جاتا ہے کہ یہ سیم فلاک کا ہو، اس کے ماں باپ جو ایک شیڈ میں رہ رہے ہیں یہ انہی کا چوزا ہو۔ 3 4 5 فارمر کا یہ اکٹھا چوزا کر کے جو بروکر ڈیلر حضرات سیل کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد ان کو پالا جاتا ہے، اور 40 دن 45 دن یا 3 مہینے کا کر کے وہ سیل کر دیتے ہیں اس کو مارکیٹ میں۔ مجھ آپ جیسے لوگ ان کو خرید لیتے ہیں اس ٹائم پہ کہ یہ اتنے انڈے دیں گی اور اتنا ہمارا خرچ آئے گا۔ اس کی پروفٹ کی اس کی چمک ایسی ہوتی ہے، اس میں منافع اتنا زیادہ ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے، ہم یہ قدم اٹھا لیتے ہیں۔ پہلی بات، چوزا سیم فلاک کا نہ ہونے سے ہمیں نقصان ہو سکتا ہے، اس میں پیچیدگیاں آتی رہیں گی، بیماریاں آتی رہیں گی، یہ فلاک ہمارا ایک اچھا فلاک نہیں ہوگا، کیونکہ روزانہ کھلائی گئی خوراک متوازن اگر اس کے بدل میں ہمیں انڈا نہیں ملے، تو جو لاس ہمارا انڈے والی مرغی پہ فیڈ کا ہوتا ہے وہ پوری پولٹری میں اس کی مثال نہیں ملتی، کیونکہ یہ روزانہ خوراک کھا رہی ہے، بدل میں انڈا نہیں دے گی، تو آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن اس پہ بڑھتی جا رہی ہے، تو آپ کیا کرو گے؟ انڈے کمانے سے اپنے منافع تو دور کی بات، خوراک کے پیسے بھی نہیں پورے کرو گے۔ دوسری بات کیا ہوتی ہے اس میں، اس کو جو آپ کو بتایا جاتا ہے کہ ہم ویکسینز لگا رہے ہیں اپنے اس فلاک کو، اور ابھی یہ بالکل تیار ہے، آپ اسے خرید لیں اور انڈے کے لیے رکھ لیں۔ کامن سینس کی بات ہے کہ اگر میں ایک مرغی تیار کر رہا ہوں اپنے لیے، اسے پراپر ویکسین کر رہا ہوں، تو مجھے کیا ضرورت ہے کسی کو سیل کرنے کی؟ اور جو آپ کو سیل کر رہے ہیں ان کو اس چیز سے قطعی طور پہ کوئی لینا دینا نہیں کہ ہم اس کی وہ ویکسینز جن کا عمر گزر جانے کے بعد لگنا یا نہ لگنا ایک جیسا ہوتا ہے، جیسے آپ کی میرکس کی ویکسین ہے، جیسے ای ڈی ایس کی کچا انڈا جو مرغی پھینکتی ہے، ان دونوں بیماریوں کی ویکسینز اپنے وقت پہ نہ لگے تو بعد میں اس کو لگانا کسی بھی صورت میں ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہوا کرتا۔ تو یہ ویکسینز بھی ان لوگوں نے نہیں لگائی ہوتی جو آپ جس مطلب یہ یقین کر کے آپ وہ مرغی لے رہے ہو، اگر خدا نخواستہ وہ انہوں نے نہ لگائی ہوں، تو ہمارے پاس کیا آپشن ہوگی؟ کچا انڈا مرغی نے پھینکنا شروع کر دیا، ای ڈی ایس کی بیماری جسے کہتے ہیں، تو وہ اس کا کوئی خاطر خواہ علاج ہی نہیں ہے، وہ ہمارا فلاک پروڈکشن اپنی 45% سے زیادہ جایا ہی نہیں کرتا، تو اس میں ہمارے فیڈ کے اخراجات بھی نہیں پورے ہوا کرتے۔ یہ ہو گیا دوسرا مسئلہ۔ اب اس کا تیسرا مسئلہ آپ کو بتاؤں، آپ نے فلاک لے لیا،
اس کی ویکسینز بھی اچھی تھیں، اس کی پرورش بھی اچھی تھی، قسمت آپ کی اس نے ساتھ دیا. تو یہ دو چیزیں تھیں. لیکن تیسری چیز کیا ہوا، انہوں نے ابتدا میں چوزے کو جلدی بڑا کرنے کے لیے برائلر کی فیڈ دی، ہائی میٹابولک انرجی دی ان کو اور ہائی پروٹین دیا ان کو، جس سے آپ کی مرغی کی جو اوسط پیداواری صلاحیت ہے، ماہرین کہتے ہیں یہ متاثر ہو سکتی ہے. تو ہمیں ان تینوں چیزوں میں کوئی بھی ایسا فائدہ نظر نہیں آ رہا کہ ہمیں جو منافع انڈے کما کے آئے گا وہ ہمارے فلوک سے ہمیں حاصل ہو سکے. لہٰذا آپ سے گزارش ہے، آج کل بہت زور چل رہا ہے اس چیز پہ، تو میں نے یہ سمجھا کہ آپ کو اس کے بارے میں آگاہ کروں. اگر آپ نے انڈے کا کاروبار کرنا ہے تو آپ کو اس چیز کا خیال کرنا ہوگا کہ آپ چوزا خود لے کے اس کی پرورش کریں، اس کو بر وقت ویکسینز کریں، اور پھر آپ اس سے بھرپور منافع لے سکتے ہو. خواہ ٹیبل ایگ سیل کرو اس کا، یعنی کھانے کے لیے انڈا وہ استعمال ہوا کرے، یا وہ آپ چوزے کے لیے استعمال کرو، اس میں آپ خوشحال رہیں گے. انڈے کا کام شروع کرنے سے پہلے آپ اس چیز کو سامنے رکھیے گا، کیونکہ بہت زیادہ لوگوں کی یہ اس چیز کی میرے پاس شکایات آ رہی ہیں، اور یہ اب سے نہیں ہے، سال ہا سال سے چل رہا ہے. بتانے سمجھانے کے باوجود بھی لالچ ہماری آنکھوں پہ پٹی باندھ دیا کرتی ہے. تو آپ اس چیز سے بچیے گا. اس کا واحد حل یہی ہے کہ ہم اپنا چوزا لیں چھوٹا، اس کو تیار کریں. 4.5 سے 5 ماہ میں ڈراپنگ سٹارٹ کر دیتی ہے مرغی. اس کے بعد ہم اسے سردی میں کھانے کے لیے انڈا جو استعمال ہوتا ہے بیچ سکتے ہیں، اور گرمی میں ہم اس کا چوزا نکال کے وہ سیل کر سکتے ہیں.